الفاتحة على النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم الحليم صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا شافع الأمراض يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمانی صاحب تشریف رکھیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان ثم علمہ البیان وعلمہ التبیان. تقدست ذاتہ الاحدیۃ الصمدیہ عن توہم الاضداد والانداد وترفعت صفاتہ الازلیۃ الابدیہ من شائبۃ الکون والفساد. کثرت آلاء وعظمت نعماء ونحمده على بإرسال من هو فص ختام المجد والولا شمس فلک الاصطفاء وبدر سماء الانتباء ونرد إليه الابتداء والانتهاء ونريد منه فوزا حسنا عظیما مبرزا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عرض و معروض سے پہلے آئی سب سے پہلے ہم اور آپ دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول کائنات فخر موجودات سرور کون و مکان سیاہ لامکان مدنی تاجدار سید ابرار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولی فضل بہار نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. بڑی دیر سے سلسلہ پروگرام کا چل رہا ہے. بڑی اچھی مد بھری دل آویز کیف پرور آواز میں کئی حضرات نے بڑی پیاری پیاری نعتیں سنائی. دل باغ باغ ہوا. وقت
کا کافی حصہ گزر چکا ہے. ہم ہسٹن میں جہاں امامت کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آئے دن پروگرامات ہوتے ہیں. ہماری عادت رہی ہم پروگرام بہت سسٹمیٹک وے میں کرتے ہیں، وقت پر ختم ہونا چاہیے اور پروگرام کو سمیٹنا ہے. سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر پبلک نیکسٹ ٹائم آنے میں پبلک کو سوچنا پڑے گا. بہرحال انتہائی اہم موضوع پر مشتمل یہ پروگرام ہے. معراج پاک پر گفتگو گھنٹوں کی جا سکتی ہے، مگر افسوس کہ چند ہی منٹ رہ چکے ہیں. کوشش کی جائے گی جو اہم سے اہم تر نکات ہوں وہ گوش گزار کی جا سکے. مگر اس سے پہلے چند اشعار نعت پاک کے تحت لفظ میں سماعت فرما لیں. بیدار رہے، توجہ قریب کرے، جی لگائیں. پائے نبی کی عظمتیں پتھر سے پوچھئے، پائے نبی کی عظمتیں پتھر سے پوچھئے، مشک بہشت بوئے پیمبر سے پوچھئے، مشک بہشت بوئے پیمبر سے پوچھئے. جبریل سے حقیقت سرکار پوچھئے، جبریل سے حقیقت سرکار پوچھئے. رفتار بھی حرارت بستر سے پوچھئے، رفتار بھی حرارت بستر سے پوچھئے. واللیل ہے عیا شہ بطحا کی زلف سے، واللیل ہے عیا شہ بطحا کی زلف سے. والفجر کیا ہے روئے پیمبر سے پوچھئے، والفجر کیا ہے روئے پیمبر سے پوچھئے. پائے نبی کی عظمتیں پتھر سے پوچھئے. عشق رسول ضامن فتح مبین ہے، عشق رسول ضامن فتح مبین ہے. بدر و احد کی قلت لشکر سے پوچھئے، بدر و احد کی قلت لشکر سے پوچھئے. اور اثرات کلمہ شہ کونین مرحبا، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اثرات کلمہ شہ کونین مرحبا. ابو جہل کی بھی مشت کے کنکر سے پوچھئے، ابو جہل کی بھی مشت کے کنکر سے پوچھئے. اور اس جامع الکلم کی فصاحت کا معجزہ، اس جامع الکلم کی فصاحت کا معجزہ ملک عرب کے جملہ سخنور سے پوچھئے، ملک عرب کے جملہ سخنور سے پوچھئے. مبتا ہے دین نبی کے حفظ کا ایک طرز بے مثال، دین نبی کے حفظ کا ایک طرز بے مثال. اے قدسی کربلا کے 72 سے پوچھئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم. میرا خیال ہے مزید ضرورت نہیں ہے، اردو میں تقریر ہوگی. محترم آپ سبھی حضرات، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن معراج میں جلوہ فغن ہیں، جلوہ تراز ہیں. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ مطلوع آیت مقدسہ کی روشنی میں گفتگو کی جائے، میں محسوسات کی قبیل سے انتہائی آسان
مثال سے میں فلسفہ معراج سمجھا دوں۔ اس سے پہلے کہ آیات پیش کی جائیں، احادیث پیش کی جائیں، اقوال ائمہ اور صحابہ پیش کیے جائیں، دنیا سوال کرتی ہے کہ معراج کس کی ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، کس سے ملاقات ہوئی، روح کے ساتھ ہوئی کہ جسم کے ساتھ ہوئی، خواب میں ہوئی کہ حالت بیداری میں ہوئی۔ مختلف انداز سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو احادیث کے انبار لگانے کی، قرآنی آیات کی تلاوتوں کی۔ آپ ایک نقطہ ذہن نشی کر لیں، لفظ معراج کے اندر ان سارے سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ معراج کس کی ہوئی؟ سبحان اللہ۔ لفظ معراج کا حرف میم بول رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر سوال ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہاں معراج میں؟ تو لفظ معراج کا حرف عین کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم تشریف لے گئے۔ پھر سوال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج دن میں ہوئی کہ رات میں ہوئی؟ لفظ معراج کا حرف را بول رہا ہے دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوئی ہے۔ پھر سوال ہوا مصطفیٰ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ کہ عرش اعظم پہ جانا آپ کا، کہ عرش اعظم پہ جانا آپ کی معراج ہے، آسمانوں سے گزرنا کیا آپ کی معراج ہے؟ محترم، لفظ معراج کا حرف عجیب کہہ رہا ہے ارے لوگوں سنو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمانوں سے گزرنا نہیں ہے، عرش اعظم سے گزرنا نہیں ہے، خضرا سے گزرنا نہیں ہے، کعبہ کوثر سے گزرنا نہیں ہے، ارے ان کی معراج یہ ہے، لفظ معراج کا الف کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات فرمائی۔ اور سوال یہ ہوا کہ معراج پاک روحانی ہے کہ جسمانی ہے؟ لفظ معراج کا حرف جیم کہہ رہا ہے روحانی نہیں جسمانی معراج۔ یہی وجہ ہے حضرت ملا احمد جیون کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ملا احمد جیون کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ حضرت عالمگیر اورنگزیب کو استاد گرامی ہے۔ آپ کی بڑی مائناز کتاب ہے تفسیرات احمدیہ۔ ملا احمد جیون اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال انہو بالنوم فقط اور بالروحی فقط فہو ضال مضل مبتدع فاسق۔ ملا احمد جیون کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روح کے ساتھ ہوئی فقط یا عالم خواب میں ہوئی، تو محترم ملا احمد جیون استاد عالمگیر فرماتے ہیں ایسا شخص گمراہ گر بھی ہے، گمراہ بھی ہے، بدعتی بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ لہذا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ ماتھے کی آنکھوں سے رب کائنات کو دیکھا۔ محترم یہ صرف میں نہیں کہتا بلکہ 45 بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کو ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، بلا شبہ دیکھا۔ آئیے میں بخاری شریف کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک مقام پر میں بھی تھا، حضرت ابن عباس بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کرام موجود تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا اے حضرت ابن عباس آپ رسول کے صحابی ہو، رسول کے چچا کے صاحبزادے بھی ہو، صحابی بھی ہو، صحابی زادے بھی ہو، رسول کے رشتہ دار بھی ہو، کزن ہو، چچازاد بھائی ہو، آپ بہتر جانتے ہوگے، ذرا یہ تو بتاؤ کیا واقعی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کو بیداری کی حالت میں جسم و روح کے ساتھ دیکھا ہے؟ حضرت ابن عباس کا جواب سنیے،
ایمان میں تازگی پیدا کیجیے، ایمان میں گلا پیدا کیجیے، عشق رسول میں گلا پیدا کیجیے۔ ابن عباس جواب دیتے ہیں، ارے کعب سن، کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے، ہم بنو ہاشم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، جب تک سانس ہے، سانس چل رہی ہے، ہم کہتے رہیں گے کہ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار فرمایا۔ اور حضرت امام مالک ذلیل القدر امام ہیں، آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا، امام مالک آپ کا کیا موقف ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی معنوں میں خدا بند قدوس کا دیدار کیا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ امام مالک نے فرمایا ہاں، حضرت ابن عباس کی طرح میں بھی کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند قدوس کو دیکھا 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 دیکھا، اتنی بار کہا کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ لہذا محترم ہم بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم بھی امام مالک کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، حضرت ابن عباس کی طرح ہم کہتے تھے، کہتے ہیں، جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، ہم یہ کہتے رہیں گے بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں خدا بند قدوس کا دیدار فرمایا۔ اب ذرا آیت پاک کی روشنی میں دیکھیں، جناب چشتی صاحب ہی بول رہے تھے سبحان کے بارے میں، بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ رب کائنات چاہتا لفظ سبحان کے بغیر فرما سکتا تھا کہ اللہ الذی اسری بعبدہ یا هو الذی اسری بعبدہ، رب نے ایسا نہیں فرمایا، رب نے سبحان سے شروع کیا، پاک ہے وہ ذات، میرے خدا سبحان کی کیا ضرورت تھی، صفت سبحان کے بغیر بھی تو فرما سکتا تھا، لیکن خداوندہ تو نے سبحان کا استعمال کو فرمایا۔ میرے خدا کی بارگاہ سے جواب آئے گا، میرے بندو سنو، میں سبحان ہوں، میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، مجھے معلوم تھا ایک زمانہ وہ آئے گا لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی میرے محبوب علیہ السلام کی معراج کو نہیں مانیں گے، معراج کا انکار کریں گے، اس لیے میں نے سبحانہ شروع کیا۔ اعتراض کرنے والوں، ارے ذرا یہ تو دیکھو معراج کا واقعہ بیان کون کر رہا ہے؟ ارے وہ ذات بیان کر رہی ہے تو سبحان ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ جب پاک اور بے عیب خدا بول رہا ہے تمہیں ماننا پڑے گا۔ بلا شبہ رب کائنات کے محبوب علیہ السلام کو خدا بند قدوس کا دیدار نصیب ہوا ہے اور معراج عطا ہوئی۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ میرے مولا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پاک ہے وہ ذات لے گئی؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کا بندہ چلا، اللہ کا بندہ چلا، یہاں ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ بطور مثال کو سمجھیں کہ آپ کا کوئی بچہ ہو، 7-8 سال کا بچہ ہو، اور آپ کے سامنے آ کر یہ بولے، کہا دیکھو جی میں JFK ایئرپورٹ پہنچا نیو یارک کے اندر میں پلین میں بیٹھا اور سیدھے میں پاکستان پہنچ گیا، میں لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، میں نے پاکستان کا دورہ کیا، میں نے لاہور دیکھا، ہم نے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی،
اور ہم اسلام آباد پہنچے، یہاں پہنچے، وہاں پہنچے، پھر ہم پلین پہ بیٹھے اور پھر JFK ایئرپورٹ نیو یارک پہنچ گئے۔ آپ میں سے سبھی بول پڑیں گے بچے کی عمر دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اتنے لمبے سفر کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب آپ بچے کو جھوٹا بولو گے بچے کے والد گرامی سامنے آئیں گے، بچے کا باپ سامنے آئے گا، اے لوگو میرے بچے کو جھوٹے کہنے والوں، میرے بچے کو جھٹلاؤ نہیں، جھوٹا مت کہو، وہ جو کہہ رہا ہے حرف بحرف صحیح بول رہا ہے۔ ارے سنو، میرے بچے کی عمر کو نہ دیکھو، جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ ارے میں اس کے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ لے کے گیا ہوں، میں تجربہ کار بندہ ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، ارے میں اس سے لے کے گیا ہوں۔ اب آپ مان جاؤ گے، ایسے ہی سمجھو ملا تشبیہ و تمثیل۔ اگر میرا خدا یہ کہتا کہ میرا بندہ چلا، دنیا کہہ سکتی تھی یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ آن کی آن میں بستر بھی گرم ہے، زنجیریں ہل رہی ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سفر کی بات کر رہے ہیں کہ آن کی آن میں مکے سے بیت المقدس پہنچے، آسمانوں سے گزرے، عرش اعظم سے گزرے، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ رب نے کہا لوگوں جانے والے کو نہ دیکھو، اسرا لے جانے والے کو دیکھو۔ لے جانے والا قادر مطلق ہے، خلاق کائنات ہے، لہذا تمہیں ماننا پڑے گا۔ بلا شبہ میرا نبی آن کی آن میں لا مکان تک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان اللہ، اور بعبدہ کہا، اس عبد پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، میں اتنا ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھوں لفظ لیل کی طرف۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ رب نے یہاں نبی نہیں کہا، بے نبی یہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بلکہ بے عبد ہی کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ محترم دوستوں، اس میں نقطہ یہ ہے، بتانے کا منشا و مقصد یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ عبد ہیں، مصطفیٰ معبود نہیں، مصطفیٰ عابد ہیں، مصطفیٰ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، مصطفیٰ ساجد ہیں، مسجود نہیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ضرور ہے، مگر مقام عبدیت میں کتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، ارے وہاں پہنچے جہاں مکان نہیں، مصطفیٰ لا مکان پہنچے۔ محترم دوستو ذرا میں توجہ چاہوں گا، میرے مصطفیٰ بولو مکان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلا شبہ مکان والے ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں، خداوند قدوس کی مخلوق ہیں بلا شبہ، مگر میرے آقا مکان والے ہو گئے، بولو کہاں پہنچے؟ لا مکان پہنچے۔ مجھے بتائیے مکان والا لا مکان میں نظر آیا تو اب کیا بولو گے؟ مکان والا لا مکان میں نظر آیا، محترم بڑا نازک موڑ ہے، ہمارے علماء پہ قربان جائیے، کیا پیارا جملہ استعمال فرمایا، ارے مکان والے کو لا مکان میں دیکھ کر نہ خدا کہو نہ خدا سے جدا کہو۔ اور امام بہقی نے بھی بڑی پیاری بات کہی، امام بہقی فرماتے ہیں ارے مکان والا لا مکان میں اس لیے نظر آیا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور اس نور مخصوص کی خصوصیت کا اثر تھا کہ نور والا نبی، کہ میرا نبی مکان والا نبی لا مکان میں نظر آیا، نظر آیا۔ 1 گھنٹہ لا مکان میں رہے، 2 گھنٹہ لا مکان میں رہے، 3 گھنٹہ لا مکان میں رہے۔ علماء تو کہتے ہیں، حدیثیں تو کہتی ہیں آن کی آن کا معاملہ تھا، کتنی دیر رہے میاں؟ وقت ہو تو بتائیں، گھنٹے ہو تو بتائیں، ساعتیں ہو تو بتائیں، ٹائم ہو تو بتائیں۔ رب کائنات نے اس رات کو ہر شے سے کہہ دیا تھا، حکم نافذ کر دیا تھا، اے میری مخلوقات ہر شے تو جس مقام پر ہے اسی مقام پر رہا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نا زنجیریں ہلتی رہی بستر گرم رہا، اس کا مطلب یہ نہیں واقعی بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی۔ ایک مثال دی گئی ہے، اگر زنجیر ہلتی تھی تو ہلتی ہی رہی اس وقت تک جب تک میرے نبی واپس نہیں آ گئے۔ اگر بستر گرم تھا گرم ہی رہا اس وقت تک جب تک میرے نبی واپس نہیں آئے۔ تو محترم رب نے وقت کو ٹھہرا دیا تھا، اب رب جانے مصطفیٰ جانے کتنی دیر مصطفیٰ رہے، اور خدا
رہے، پایاب ہوتے رہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلا رات میں۔ محترم سوچنے کی بات ہے، شاندار مہمان، شاندار میزبان شاندار مہمان کو بلا رہا ہے۔ خدا میزبان ہے، مصطفیٰ مہمان ہے۔ میرے مولا بلانا تھا، دن کے اجالے میں بلایا ہوتا، دن کی روشنی میں بلایا ہوتا، صبح کے اجالے میں بلایا ہوتا۔ میرے رب تو نے مصطفیٰ کو بلایا تو رات میں بلایا، پھر 27ویں شب جو چاندنی رات بھی نہیں ہے، چاند والی رات بھی نہیں ہے، اندھیری رات ہے۔ اتنا شاندار میزبان، اتنے شاندار مہمان کو بلا رہا ہے، اور رات کی تاریکی میں، رات کی ظلمتوں میں، رات کی تیرگی میں، رات کی سیاہی میں، آخر اس میں جناب علی مقصد کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے معلوم ہے۔ میرے خدا کی بارگاہ جواب آئے گا، ارے لوگوں کیا تمہیں نہیں معلوم ہے میرے نبی کے جو صحابہ کرام ہیں، تو میرے نبی کے جو عشاق ہیں، یہ ایسے عشاق ہیں ایک لمحہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو دوبارہ نہیں کرتے۔ ایک لمحہ جدا ہو جاتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ میرے حبیب کی جدائی ایک لمحہ بھی نہیں گوارا ہے۔ میرے حبیب کے صحابہ کرام کو اگر میں اپنے حبیب کو دن کے اجالے میں بلاتا یا میں صبح بلاتا، دن کی روشنی میں بلاتا، میرے حبیب کے صحابہ ابو بکر آگے بڑھتے، عمر آگے بڑھتے، عثمان و علی آگے بڑھتے، بلال عاشق دار آگے بڑھتے، قدموں سے لپٹ جاتے، آقا کہاں جا رہے ہو؟ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ چونکہ ان کا جانا متعذر تھا، مصطفیٰ وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، تو غلام نبی کیسے پہنچتا، امتی کیسے پہنچتا؟ اس لیے رب نے رات میں بلایا تاکہ صحابہ کا کان خبر ہی نہ ہو، مصطفیٰ جائیں گی اور دیدار خدا سے واپس بھی آ جائیں۔ حکمت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بلاؤ، چپکے سے بلاؤ۔ جب مصطفیٰ واپس آ کر بولے کہ میں اندھیری رات میں 27ویں شب رجب کو رات کے حصے میں آن کی آن میں لامکہ پہنچا، واپس آیا، تو خداوند قدوس کو دیکھنا تھا۔ تو مصطفیٰ اظہار کریں گے مجھے معراج بھی ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، تو خداوند قدوس دیکھنا تھا کہ مصطفیٰ کے اظہار کے بعد میں مان کون رہا ہے اور مان کون نہیں رہا ہے، ہم کون تسلیم کر رہا ہے، تسلیم کون نہیں کر رہا ہے، منافق کون ہے، منافق کون ہے، مخلص کون ہے، مقر کون ہے، منکر کون ہے۔ ارے ہوا بھی ایسا، تو میرے آقا نے فرمایا مجھے معراج بھی، اتنا لمبا سفر کیا میں نے، آپ کو معلوم ہے ابو جہل کی بھویں تن گئی، ابو جہل دوڑا ہوا صدیق اکبر کی بارگاہ پہنچا، یہ ابو بکر تم نے کچھ سنا، تمہارا دوست کتنا لمبا دعویٰ کر رہا ہے، آن کی آن میں اتنے لمبے سفر کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ ابو بکر فرماتے ابو جہل یہ تو بتا یہ بولا کس نے ہے، بیان کس نے کیا ہے؟ کہ تمہارے دوست محمد نے بیان کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، یار مریم یار غار مصطفیٰ بخار اٹھے، انی وصدقہ بعوادی من ذالک، ارے سن اگر مصطفیٰ نے کہا ہے میرے مصطفیٰ اس سے بڑھ کر بھی بولے تو میں فوراً مان جاؤں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ جو بولتے ہیں اپنے من سے نہیں بولتے ہیں، طبیعت سے نہیں بولتے ہیں، وہی بولتے ہیں تو خدا کی وہی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ محترم ایک بات اور عرض کروں، اس معراج عطا کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب معراج ہوئی ہے واقعہ کیا ہوا تھا؟ میرے آقا طائف پہنچے تھے، طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، دلدوز واقعہ ہے، دلسوز واقعہ ہے۔ ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، سرکار پتھروں کی برسات کی گئی، لہو لہان کیا گیا، آپ کو غزل پہنچائی گئی، بے پناہ تکلیفیں دی گئی، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ میرے آقا بڑے غمگین تھے، میرے آقا بے پناہ اشکبار تھے، بے پناہ مزمحل تھے، تو رب کائنات نے آپ کو معراج عطا کی۔
کیا مطلب؟ مثال سے آپ سمجھیں، ہمارا آپ کا کوئی دوست ہو یا قریبی بندہ ہو، اگر مغموم ہو، پریشان ہو، غمزدہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست سے یوں نہ بولتے ہیں ارے یار کیوں غم کھا رہے ہو، کیوں پریشان ہو، غمزدہ کیوں ہو، تمہارے چہرے کا جغرافیہ کیوں بدلا ہوا ہے، تمہاری پیشانی میں غم و اندوہ کی لکیریں کیوں ہیں؟ ارے یار چھوڑو، چلو کسی پارک میں جاتے ہیں، سمندر کے کنارے جاتے ہیں، کسی گارڈن میں جاتے ہیں، ارے وہاں جی بہل جائے گا۔ محترم، وہ اپنے دوستوں کو یوں کہتے ہیں، اور یہاں معاملہ اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے۔ تو میرے خدا نے کہا اے مصطفیٰ، آج طائف کے میدان آپ طائف گئے تھے، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، آپ کو لعن کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر پتھروں کی برسات کی گئی، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اے میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، غم کرنے کی ضرورت نہیں، میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، آ جاؤ، لامکہ آ جاؤ، دیدار کرا دیتا ہوں، دیدار سے مشرف ہو جاؤ تاکہ تمہارا سارا غم ختم ہو جائے۔ یا رسول اللہ، اور وہ رات بھی کیسی رات تھی، میرے آقا حضرت ام ہانی کے مکان پہ آرام فرما رہے، جبریل امین کو رب نے بھیجا، جاؤ مصطفیٰ کو بلا کے لے کے آؤ۔ جبرائیل پہنچے، کیا دیکھا؟ میرے آقا محو استراحت ہے، محو آرام ہے، آنکھیں آپ کی لگ گئی، حکم خدا ہے جبرائیل مصطفیٰ کو لے کے آؤ۔ جبرائیل نے کیا دیکھا؟ میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، میرے سرکار کی آنکھیں لگ گئی ہیں۔ جبرائیل بہت ہی پریشان ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ ادھر حکم ہے مصطفیٰ کو لے کے آؤ، یہاں مصطفیٰ سو رہے ہیں، مصطفیٰ محو آرام ہیں، اگر میں جگاتا ہوں نیند میں خلل پہنچے گا، بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ جبریل امین پریشان تھے، معلوم ہے ایسے موقع پر حادث غیبی پکارتا ہے، جبرائیل ارے سوچ کیا رہا ہے؟ ارے آگے بڑھ، مصطفیٰ کے قدموں پر، مصطفیٰ کے تلووں پر کافوری پیشانی کو مل دے، مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ذرا غور کر کے بتاؤ، تلوہ انسان کے بدن کا نچلا حصہ ہوتا ہے اور یہ پیشانی سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو محترم مصطفیٰ کے تلوہ ناز پر جبریل امین کی کافوری پیشانی ہے۔ ایک جملہ مجھے بولنے دو، اسے دل و نگاہ، اس کو دل کے نہا خانے میں نقش کر لو۔ جب میرے نبی کی پیشانی کا یہ جلوہ ہے، میرے نبی کے تلوے کا یہ جلوہ ہے، تو بولو ان کی پیشانی کا جلوہ کیا ہوگا، ان کے سر مبارک کا جلوہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے تلوے میں جبریل امین کی کافوری پیشانی ہے۔ معترض نام نہاد کلمہ گو کہتا ہے، جبرائیل مصطفیٰ کو لے کے گئے تھے، جبرائیل گائیڈ تھے، جبرائیل رہبر تھے، رہنما تھے۔ میں نے کہا یار تیرا دماغ چل گیا، وہ رہبر کیسا جو منزل سے پہلے ساتھ چھوڑ دے، وہ رہنما کیسا منزل سے پہلے ساتھ چھوڑ دے۔ اگر جبرائیل رہنما تھے، رہبر تھے، مصطفیٰ کو لے کے جا رہے تھے، ایسا کیوں ہوا؟ جب سدرہ کے مقام پہ پہنچے، جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ اے مصطفیٰ اب آگے نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں گا جلال خداوندی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر مصطفیٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا، جبرائیل تم میرے ساتھ مکے میں تھے، میرے ساتھ بیت المقدس میں تھے، میرے ساتھ آسمانوں میں رہے، اب کہتے ہو آگے نہیں جاؤں گا، تم ہی رہبر ہو، تم ہی رہنما ہو، تم ہی گائیڈ ہو، چلو میں بھی واپس جاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل تمہیں نہ جانا ہے تو نہ جاؤ، میں تو جاؤں گا، البتہ تمہاری تمنا ہو تو بتاؤ، پیش کر دوں گا خدا کی بارگاہ میں، دعا ہو تو بتاؤ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، آرزو ہو تو بتاؤ خدا کی بارگاہ پیش کر دوں گا، قربان جاؤ۔ جبریل امین پر آرزو کی بھی تو کیسی آرزو کی، تمنا کی تو کیسی تمنا کی، دعا کی تو کیسی دعا کی، بول پڑے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، میں نے بارہا آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، گناہگار امتوں کی بخشش کے لیے اشک بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، المناک دیکھا ہے، آپ دیدہ دیکھا ہے، اشک بار دیکھا ہے۔ میرے آقا خدا کی بارگاہ میں اتنی عرض کر دو، کل قیامت کا میدان ہوگا، ہولناکی کا عالم ہوگا، دھوپ کی تمازت ہوگی، پل صراط ہوگا۔ ایسے موقع پر جب آپ کی امت گزر رہی ہو، گناہگار امت، خدا مجھے اتنی اجازت دے دے میں اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ کی گناہگار امت آرام سے گزر جائے، آرام گزر
تھے رک کیوں گئے؟ یہ جبرائیل کیوں رکے وہ جانے، ان کا کام جانے، مگر میرا وجدان بولتا ہے اگر جبرائیل امین کی جگہ حضرت بلال ہوتے، حضرت عمار ہوتے، حضرت یاسر ہوتے، تو سدرہ کا مقام آتا، مصطفیٰ آگے بڑھتے تو بلال پکار اٹھتے، قدموں سے لپٹ جاتے، آقا کہاں جا رہے ہو؟ آقا بولتے بلال اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جلال خداوندی ہوگا، تم جل جاؤ گے، خاکستر ہو جاؤ گے، لہذا تم نہ جاؤ۔ تو بلال بولتے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں آپ چلو گے ہم بھی چلیں گے، جہاں آقا چلے گا وہاں پر ہم بھی چلے گا، سرکار ہم بھی آگے چلیں گے۔ مصطفیٰ بولتے بلال وہاں خدا کا جلال ہوگا۔ بلال پکار اٹھتے مصطفیٰ میں نے مانا وہاں خدا کا جلال ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں خدا کا جلال ہوگا وہاں مصطفیٰ کا جمال بھی ہوگا، نبی پاک کا بھی تو جمال ہوگا، لہذا ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو رہی ہے، اور سرکار کے صدقے یقین جانیے سرکار جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں اس شہر کی معراج ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا سنا ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچے، رب کائنات نے نمازوں کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ مصطفیٰ تحفہ لے کے آئے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ میں اپنی امتوں کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے آقا آپ کو نہیں معلوم میری امت پہ جو وقت کی نمازیں فرض تھی امت نہیں پڑھ رہی تھی، یہ 50 وقت کی نمازیں امت کیسے پڑھے گی؟ جائیے کم کرا کے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اب میرے آقا آگے بڑھے، لامکاں پھر سے پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دیں۔ اسی طرح 9 بار ایسا ہوا، آپ گئے واپس آئے، 45 کم ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ میں نے عرض کی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم تصور میں یہ اللہ کے کلیم ایسا کیوں ہوا؟ آپ ایک ہی بار بول دیتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 45 کم کروا دیجئے، 50 بہت زیادہ ہیں، اسے 45 کم کروا دیجئے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بار بار آپ بول رہے ہو جاؤ اور کم کرا کے آؤ، اور کم کرا کے آؤ۔ 9 بار ایسا ہوا، ایسا کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ جواب آیا، سنو بات ایسی ہے میں نے کوہ طور پر اپنی تمنا پیش کی تھی، آرزو پیش کی تھی، میں نے رب کی بارگاہ میں بے پناہ اصرار کیا تھا، رب کائنات کی بارگاہ میں بے پناہ تمنائیں کی تھی، مولا تعالیٰ ربی ارنی تو مجھے اپنے دیدار سے شاد کام فرما دے۔ رب نے جواب دیا تھا لن ترانی تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو۔ میں نے رب کو دیکھا نہیں، ایک جھلک دیکھی تو میں گر کے بے ہوش ہو گیا تھا، رب کا دیدار نہیں کر پایا۔ میں نے سوچا میں تو رب کے دیدار سے محروم رہا، نہ کر پایا۔ آج مصطفیٰ جان رحمت خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، بار بار بولوں کم کرا کے آؤ تاکہ میں مصطفیٰ کو نہ دیکھوں، اس ذات کو دیکھوں جو ذات خدا کو دیکھ کے آ رہی ہے، خدا کا دیدار کر کے آ رہی ہے، میں آئینہ حق نما کو دیکھوں۔ یہی وجہ ہے علامہ امام بہقی فرماتے ہیں سارے نبی صفات الہی کے مظہر بن کے تشریف لائے، سارے نبی صفات الہی کے مظہر بن کے تشریف لائے، اور میرے نبی صفات الہی کے مظہر نہیں ذات الہی کے مظہر بن کے تشریف لائے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فقد رعا الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کس نے کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے کوئی پوچھے آپ والوں کی ہمت پہ لاتا کرا۔ مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہے تھے، اس ذات کو دیکھ رہے تھے جو ذات الہی کو دیکھ کے آ رہی ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، خدا بند قدوس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ رب نے کہا میرے حبیب آپ کو معلوم ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمے میں تبدیل نہیں ہوتی، میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، میرا قول انچینجبل ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی اور معاملہ آپ کا تھا اس لیے میں نے 45 کم کر دی، مگر میرے حبیب اپنی امتوں سے جا کے بول دینا کہ میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی،
ہوتی جب آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، مگر میں ثواب 5 وقت کی نمازوں کا نہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ محترم، بلا شبہ آپ حضرات کی تعاون سے اور چند جناب چشتی صاحب کے رفقا کے بے پناہ تعاون، بے پناہ قد و کاوش کی بنیاد پر آج یہ مسجد نشست ثانیہ کے طور پر جلوہ گر ہے۔ محترم دوستو، اس مسجد کو آباد کرنا آپ کا اخلاقی، ملی، دینی فریضہ ہے۔ صرف مسجد بنا دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، اسے آباد بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، انشاءاللہ یہ مسجد صرف نمازوں پر محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہاں پر تفسیر قرآن کا درس بھی ہوگا، درس حدیث بھی ہوگا، سوال جواب کی محفلیں بھی ہوں گی، اور یہ اللہ کے آراز بنائے جائیں گے، عشق رسول کی باتیں کی جائیں گی، ایمانیات میں حرارتیں پیدا کی جائیں گی، اور بچوں کے لیے باضابطہ انتظام تعلیم کا ہوگا، تعلیم اڈلٹس کے لیے بھی ہوگا، بچوں کے انتظام ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں پر پورے آفاقی طور پر انشاءاللہ اسلام کو عام و تام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے امید ہے جیسے آپ نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے پیسوں سے، اپنے تعاون سے مسجد کو آپ نے تعمیر کر کے شاندار طور پہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے، تو مجھے امید کبھی ہے آئندہ بھی آپ اس کی ایکٹیویٹیز میں آپ مکمل طور پر شامل ہوں گے۔ خوب کی سیر چمن، پھول دھنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اب اذان ہوگی، نماز کے بعد سلام پڑھیں گے اور دعا ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔